اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی آمد جب ہوتی ہے تو خوشیوں سے دل بھر جاتا ہے، اور ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں، رحمتیں ہی رحمتیں اور برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ لیکن جو رمضان اختتام کی طرف جاتا ہے تو مایوسی اور دل میں تھوڑا بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کرے، عبادات قبول کرے، کوتاہیاں معاف فرما دے۔ ان خوبصورت راتوں میں اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے پیاروں کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے والدین پر اپنا رحم فرمائے۔ جو حیات ہے ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تمام فلسطینی مسلمانوں پر اپنا کرم کرے، تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ویسے ہی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے جیسے غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے 313 لوگوں کی 13 مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ غیب سے غزوہ فلسطین کے مسلمانوں پر، غزہ کے مسلمانوں پر اپنا رحم اور کرم فرمائے۔ آج 25واں پارہ ہے، اور 25ویں ہی جو ہے رمضان ہے، اور الحمدللہ رب العالمین کہ جو ہمیں یہ خوبصورت دن اور خوبصورت راتیں دکھا رہا ہے۔ ہماری زندگی ایک گزرگاہ ہے، جہاں سے گزر رہے ہیں، جس دنیا سے گزر رہے ہیں وہ ایک ٹمپریری جگہ ہے، جہاں ہم اپنے عمل جیسے کریں گے ویسے ہی ہم آگے لے کے جائیں گے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ کیا آگے ہونا ہے، ہم نہیں جانتے کہ جو سانس ہمارے اندر جا رہی ہے وہ باہر بھی آئے گی کہ نہیں، لیکن ہمیں اپنی تیاری وہ کرنی ہے کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو، کیونکہ ہمارا مقصد حیات اس کی عبادت اور اس کی حمد و ثنا ہے۔ تو ہمیں یہ اپنی جو مقصد حیات ہے وہ نہیں بھولنا چاہیے۔ دنیاوی امور ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، ان کو بھی آپ ضرور دیکھیں، اور دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں جو اللہ نے ہم پر فرض قرار دیے ہیں۔ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور اسی طرح اللہ کے تمام احکامات پر عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جس علم اور ہدایت کے ساتھ بھیجا، اس کی مثال زبردست بارش کی سی ہے جو زمین پر خوب پڑتے۔ بعض زمینیں جو صاف ہوتی ہیں وہ پانی کو پی لیتی ہیں اور بہت بہت سبزہ اور گھاس اگاتی ہیں، اور بعض زمینیں جو سخت ہوتی ہیں وہ پانی کو روک لیتی ہیں۔ اس سے اللہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ اس سے سیراب ہوتی ہیں اور سیراب کرتے ہیں۔ اور کچھ زمینوں کے بعض خطوں پر پانی پڑتا ہے تو بالکل چٹیر میدان ہوتے ہیں، نہ پانی روکتے ہیں اور نہ ہی سبزہ اگاتے ہیں۔ تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے اور نفع دے۔ اس کو وہ شخص، یعنی کہ اس کو وہ چیز جس کے ساتھ بھی معبوس کیا گیا ہو، اس نے علم دین سیکھا اور سکھایا، اور اس شخص کی مثال جس نے سر نہیں اٹھایا، یعنی توجہ نہیں کی، اور جو ہدایت دے کر بھی بھیجا گیا ہو اسے قبول نہیں کیا۔ یعنی کہ بارش کی مثال دینے کا مقصد یہ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ وہ جو جس خطے پر بارش برسے، پھر وہ اسے خود بھی جذب کرتا ہے اور لوگوں کو بھی سیراب کرتا ہے، زمین کو بھی کرتا ہے، اور لوگوں کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ تو اور وہ جو چٹیل میدان ہے نہ خود سیراب ہوتا ہے نہ اس کے پاس پانی رکتا ہے، تو ایسے انسان کی مثال ہے کہ جب دین کا علم سیکھیں تو اس کو آپ ڈیلیور کریں، علم دین کا ہو یا کوئی بھی ہو، آپ تبھی فائدہ مند ہوگا، آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا اور لوگوں کے لیے جب آپ اس کو ڈیلیور کریں گے، آپ اسے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے۔ آپ کے پاس پڑے رہنے سے وہ چٹیل میدان والی بات آ جاتی ہے کہ جس میں نہ پانی خود سیراب ہوتا ہے، نہ خود اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور نہ ہی دوسرے اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اپنے اندر جو نالج ہے، دین کا نالج ہے اسپیشلی، اس کو آگے ڈیلیور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس پر عمل، اور ڈیلیور کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ باعمل ہو جائے۔ اسی طرح بہت ساری ایسی سنت ہیں، سنت ہیں
جن کو آپ ڈیلی میں اپنایا جائے. جیسے کل بھی میں نے ایک سنت میں کہ سونے اور جاگنے کی بتائی تھی کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہم موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت دعا جو ہمیں سکھائی، اور سونے کے بعد اٹھنے کی جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. اسی طرح زندگی کے بہت سارے معمول میں، کھانا کھانے سے لے کر پانی پینے، اٹھنے بیٹھنے، گھر سے نکلنے، سفر پر جانے، اور ہر طرح کی مشکلات سے بچنے، نظر بد سے بچنے کی دعائیں سکھائیں. تو اگر ہم ان کو زندگی کا معمول بنا لیں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرمائے گا اور ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے گا. اور اگر ہم ان کو بھول جائیں گے، اور بھولنے کا اسی لیے ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو عمل میں نہیں لے کے آتے تو آپ بھول جاتے ہیں. تو آپ جب بھول جائیں گے تو آپ اس چیز سے پیچھے ہو جائیں گے، نہ آپ خود فائدہ حاصل کر سکیں گے اس علم کا، نہ آپ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو باعمل رکھے، دین پر چلنے والا رکھے. 25واں پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیہ رد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم ينادهم أين شركائي قالوا أذنك ما منا من شہید. قیامت کے علم کا حوالہ اللہ ہی کی طرف توجہ لٹایا جاتا ہے. کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے، اور نہ وہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے. اور جس دن وہ انہیں ندا فرمائے گا، میرے شریک کہاں ہیں، تو کہیں گے ہم تجھ سے کہہ چکے کہ ہم میں کوئی گواہ نہیں. اور جن کو وہ پہلے پوچھتے تھے وہ ان سے غائب ہوں گے اور سمجھ گئے کہ ان کے لیے کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. آدمی بلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا، اور اگر اسے کوئی برائی پہنچے تو بہت نا امید یعنی کہ بڑا مایوس ہو جاتا ہے. جب بھی انسان پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ نا امیدی اور مشکلات کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. تو بہترین عمل اس میں یہ ہے کہ ذکر اور اذکار کو اپنا ہتھیار بنا لیں تاکہ شیطان آپ پر مایوسی کے ذریعے، وسوسوں کے ذریعے وار نہ کرے. اور اگر ہم اسے تکلیف کے بعد اسے پہنچائی تھی اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو ضرور کہے گا یہ تو میرا حق ہے، اور میرے گمان میں قیامت قائم نہ ہوگی. اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو ضرور میرے لیے اس کے پاس بھی بھلائی ہے. تو ضرور ہم کافروں کو ان کے اعمال کی خبر دیں گے، اور ضرور انہیں سخت عذاب چکھائیں گے. جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگنے والے بن جاتا ہے. تم فرماؤ بھلا دیکھو، اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہو پھر تم اس کے منکر بنو تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون دور کی ضد مخالفت میں ہے. ابھی ہم انہیں آسمان اور زمین کی وسعتوں اور خود ان کی ذاتوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے بالکل واضح ہو جائے کہ بے شک وہی حق ہے. کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟ الا انہم فی مریۃ من لقائہم الا انہ بکل شیء محیط. سن لو، بے شک یہ کافر اپنے رب سے ملنے کے متعلق شک میں ہے. خبردار، وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. یہاں پر جو ہے آفاقی نشانیوں سے مراد سورج، چاند اور ستارے وغیرہ کی نشانیاں، یہ سب اللہ کی قدرت اور حکمت وغیرہ کو ہی ظاہر کرتی ہیں. لوگ اب ان نشانیوں کو دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ یہ نشانیوں اللہ تعالیٰ کی حکمت کو دیکھنے کے باوجود بھی اس کا انکار کرتے ہیں، جبکہ ان کے دل اس بات کی گواہی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کی تاکہ وہ اندھے بن کر رہیں. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں. مطلب کس چیز نے ان کو شک میں ڈالا ہوا ہے؟ سورہ شعراء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف.
كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. حروف مقطعات. عزت اور حکمت والا اللہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے لوگوں کی طرف یوں ہی وحی کا فرماتا ہے. اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہی بلندی والا اور عظمت والا ہے. قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائے اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں. سن لو، اللہ ہی بخشنے والا اور بہت مہربان ہے. اور جنہوں نے اللہ کے سوا بتوں کو مددگار بنا رکھا ہے، اللہ ان پر نگران ہے اور تم ان کے کاموں پر ذمہ دار نہیں ہو. یعنی کہ اللہ کی تسبیح تو ہر وقت، ہر لمحہ، ایک وقت بھی ان کو نہ وہ سوتے ہیں نہ آرام کرتے ہیں، فرشتے کر رہے ہیں. اللہ کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہی فرشتے زمین پر موجود انسانوں کے لیے بھی مغفرت فرما رہے ہیں، لیکن انسان اپنے اوپر خود رحم نہیں کر رہا. تو جو یہ کام کرتے ہیں، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، تو یہ ان پر ہی وبال ہوگا. اور یوں ہی ہم تمہاری طرف عربی قرآن کی وحی بھیجتے ہیں تاکہ تم مرکزی شہر اور اس کے ارد گرد کے رہنے والوں کو ڈر سناؤ، یعنی کہ مکہ اور آگے پیچھے مدینہ. اور تم جمع ہونے کے دن سے ڈراؤ جس میں کچھ شک نہیں. ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک گروہ دوزخ میں ہے. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اللہ اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار. کیا کافروں نے اللہ کے سوا مددگار ٹھہرا لیے؟ تو اللہ ہی مددگار ہے، اور وہ مردہ کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور اے لوگو، تم جس بات میں اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دو. یہ اللہ میرا رب ہے، میں اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. یہاں پر جو اختلاف سے مراد ایک تو یہ بھی ہے کہ آپ میں کوئی مشکل ہو یا فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو اس کا معاملہ اللہ ہی کی طرف رجوع کر دیں، اس کا معاملہ اللہ کی طرف پھیر دیا جائے تو وہ بہتر طور پر انجام ہوتا ہے. یہاں جو کفار کے ساتھ اختلافات سے متعلق مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ جس دینی بات میں ان سے اختلاف ہو تو یہ کہہ دیا جائے کہ اس کا فیصلہ اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں اور قیامت کے دن تمہارا اور ہمارا. اور اسی طرح طریقہ ہے تبلیغ کا، وہ بھی بہتر یہی ہے کہ جب آپ مسالک کے درمیان یا ایسے کوئی معاملات ہوں تو بحث کرنا بہتر نہیں ہے، بحث کرنا حل نہیں ہے. بحث سے اللہ سبحانہ وتعالی میں منع فرماتا ہے کہ کون کیا ہے کون اس کا فیصلہ اللہ فرمائے گا. آپ جو حق دین ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم تک پہنچا دیا، اس سے ہٹ کر نہ چلیں اور اس کی سوا کسی کی پیروی نہ کریں، تو آپ بہتر دین کی طرف اور بہتر طور پر آپ اپنے آپ کو پائیں گے انشاءاللہ. وہ آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، اور اس نے تمہارے لیے تم میں سے جوڑے بنائے اور چوپاہوں سے جوڑے بنائے. اس جوڑے سے تمہیں نسل پھیلاتا ہے. اس جیسا کوئی نہیں، وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. آسمان اور زمین کی کنجیاں اسی کے ملک میں ہیں. وہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی وسیع کر دیتا ہے اور تنگ فرما دیتا ہے. بے شک وہ سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے رزق. وہ جس کے لیے چاہتا ہے، جیسے ہم کسی کے لیے حسرت کریں کہ اس کے پاس زیادہ ہے اور میرے پاس کم ہے، تو یہ تقسیم اللہ کی ہے. اگر آپ حسد کریں گے تو اس کا مطلب اللہ کی تقسیم پر آپ اعتراض کریں گے. اس نے تمہارے لیے دین کے وہی راستہ مقرر فرمایا جس کی اس نے نوح کو تاکید فرمائی، اور جس کی ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی، اور جس کی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو تاکید فرمائی. دین کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو. مشرکوں پر یہ دین بہت باری ہے جس کی طرف تم بلاتے ہو، اور اللہ اپنی طرف چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جو رجوع کرتا ہے اسے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے. یعنی کہ رجوع کرنے والے، ہدایت کے طلبگار کو ہی اللہ ہدایت دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو طلب نہ ہو تو اللہ وہ اس کو ہدایت دے گا. ہدایت بھی اسی کو ملتی ہے جو طالب ہوتا ہے. انہوں نے پھوٹ نہ ڈالی مگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اپنے باہمی حسد کی وجہ سے. اور اگر تمہارے رب کی طرف سے
ایک مقرر مدت تک کی بات نہ گزر چکی ہوتی تو اس کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور بے شک وہ لوگ ان کے پاس کتاب کے وارث بنائے گئے، وہ اس قرآن کے متعلق ایک دھوکے کا ڈالنے والے شک میں ہیں، تو اسی لیے بلاؤ اور ثابت قدم رہو جیسا تم حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو، اور کہو کہ میں اس قرآن پر ایمان لایا جو اللہ نے اتاری ہے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، اللہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے، ہمارے لیے ہمارا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اس کے بعد اس دین کو قبول کیا جا چکا، ان جھگڑنے والوں کی دلیل ان کے رب کے نزدیک بے بنیاد ہے، وہ ان پر غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب کو اتارا اور میزان کو، تو کیا جانو شاید قیامت قریب ہو، قیامت کی جلدی مچا رہے ہو، اور جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، وہ ایمان والے ہیں، وہ اسے ڈرے ہیں اور جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے۔ سن لو، بے شک قیامت کے بارے میں شک کرنے والے ضرور دور کی گمراہی میں ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے، جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے، اور وہی قوت اور عزت والا ہے۔ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس میں کچھ زیادہ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، یعنی کہ جو دنیا چاہتے ہیں، جو دنیا کی زندگی کے طلبگار ہوتے ہیں، انہیں دنیا ہی دے دی جاتی ہے، اور جنہیں آخرت چاہیے ہوتی ہے وہ آخرت میں اپنے لیے، اور آخرت اسی لیے دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بلکہ کافروں کے ساتھ کہ کچھ ساتھی ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا وہ راستہ مقرر کیا جن کا اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر فیصلہ کرنے کی بات طے نہ ہوتی تو یہی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم ظالموں کو دیکھو گے کہ وہ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے، اور ان کی کمائیاں ان پر پڑ رہی ہوں گی، اور ایمان لانے والے اور اچھے عمل کرنے والے جنتوں کے پھلوں سے بھرے ہوئے باغات میں ہوں گے، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس سے وہ تمام چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے، یہی بڑا فضل ہے۔ یہی ہے وہ جس نے اللہ اپنے بندوں ایمان والے پر اور اچھے عمل کرنے والے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت، جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں خوبی بڑھا دیتے ہیں، اور بے شک اللہ بخشنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ بلکہ یہ کافر کہتے ہیں اس نے اللہ پر جھوٹ گاڑ لیا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر صبر کی مہر لگا دے۔ اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور اپنی باتوں کے ذریعے حق کو ثابت فرماتا ہے، بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے، اور وہی ہے جو اپنے رب سے توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور ایمان والوں سے اچھے اعمال کرنے والوں کی دعا قبول فرماتا ہے، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا فرماتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد پھیلانے والوں، لیکن اللہ اندازے سے جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے، بے شک اپنے بندوں سے خبردار ہے، وہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جو رزق کی تقسیم کی ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کس کو کتنا دینا چاہیے، کیونکہ اگر انسان کو اس کی اوقات سے بڑھ کر دے دیا جائے تو وہ تو ناشکرا اور زمین پہ فساد پھیلانا شروع کر دے گا۔ تو جو اللہ کی رزق کی تقسیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے کی ہوئی ہے وہ بہتر ہے۔ دیکھیں آپ کسی کے پاس کوئی عہدہ آتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے آپ میں فرعونیت لے آئے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ ایک دم سے کرتا ہے، تو اس لیے جو تقسیم اللہ دیتا ہے کرتا ہے وہ بہترین ہوتی ہے، اور وہی ہے جو اللہ کے لیے نا امید ہونے کے بعد بارش اتارتا ہے اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے، اور وہی کام بنانے والا اور تعریف کے لائق ہے۔
اور آسمان اور زمین کی پیدائش، ان میں جو جاندار اس نے پھیلائے ہیں، سب ان کی نشانیوں میں سے ہیں۔ وہ ان سب کو اکٹھا کرنے پر جب چاہے قادر ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا قَصَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی اور تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، اور بہت کچھ تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ انسان پر جو بھی برا وقت یا مصیبت آتی ہے وہ اس کے اپنے ہاتھوں کے کام ہوتے ہیں۔ اللہ تو کسی پہ جان پہ ظلم نہیں کرتا، اور اگر وہ مصیبت تو تبھی ہوتی ہے نا کہ جب آپ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے بندوں کو تنگ کرتے ہیں، تو وہی جو مکافات عمل ہے آپ سے دہرایا جاتا ہے، اور وہ آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اور تم زمین میں اللہ کے بے بس نہیں کر سکتے، اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، نہ ہی اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اور سمندر میں چلنے والے پہاڑ جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں، اور اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے تو کشتیاں سمندر کی پشت پر ٹھہر جائیں۔ بے شک اس میں ضرور ہر بڑے صبر کرنے والے، شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اب بڑی بڑی کشتیاں، جو اس ٹائم پہ تو شاید اتنی بڑی بڑی نہیں تھی، لیکن اللہ نے پہلے فرما دیا کہ جتنی بڑی کشتیاں ہوں گی، چاہے وہ پہاڑ کے برابر بھی ہوں، تو ان کو اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں، اللہ کے حکم سے وہ سفر کر رہی ہیں، اور اللہ چاہے تو انہیں چلائے اور اللہ چاہے تو انہیں روک دے۔ جیسے ٹائٹینک کا تھا کہ جب اس کا بنانے والے نے کہا اس کو کوئی بھی نہیں ڈبو سکتا، یہ میں نے ایسے سسٹم سے بنا دی ہے کہ اس میں جو ہے کوئی قدرتی آفت بھی اس کو نہیں نقصان پہنچا دیتی، تو اسی ٹائٹینک کو اللہ تعالیٰ نے آج تک عبرت بنا کے رکھ دی ہے، کیونکہ حکم اللہ کا ہوگا تو ہر چیز چلے گی، ہر کام ہوگا، ہر کام میں اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے۔ یا اگر اللہ چاہے تو ان کشتیوں کو لوگوں کی نگاہوں کے سبب تباہ کر دے اور بہت سے نگاہوں سے درگزر فرمائے۔ ہماری آیتوں میں جھکڑنے والے جان جائیں گے کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ تو اے لوگوں، تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ایمان والے اپنے رب پر بھروسہ کرنے کے لیے بہتر ہیں، اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اور ان کے لیے جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، اور ان کے لیے جنہوں نے اپنے رب کے حکم مانا اور نماز قائم رکھی، اور ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی کہ وہی جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے حکم پر سر جھکاتے ہیں، اور اس کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، اور ان کے لیے جنہیں جب کوئی زیادتی پہنچے تو وہ انصاف کے بعد بدلہ لیتے ہیں۔ برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی ہے، تو جس نے معاف کیا اور کام سوارا تو اس کا اجر اللہ ہی پر ہے، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک جس نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لیا اور اس کی پکڑ کی کوئی راہ نہیں۔ گرفت صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی کہ اگر آپ ظلم کا بدلہ لیتے ہیں، آپ پہ ظلم ہوا، یہ قتل کا بدلہ قتل ہے، لیکن اگر جو معاف کر دے تو اللہ بہترین جزا اس کو دینے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن وہ ظلم ہے جو آپ ناحق کسی کو قتل کریں، کسی کو نقصان پہنچائیں، فساد پھیلائیں، یا کسی کے ساتھ زیادتی کریں، یا کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کریں، تو پھر ایسے کا بدلہ اللہ تعالیٰ بھی لیتا ہے۔ اور بے شک جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو ضرور ہمت والے کاموں میں سے ہیں۔ یعنی کہ جن کا جو صبر کر جاتا ہے اور اللہ پر ڈور کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ ان کے لیے بہترین رستہ نکالنے والا ہے۔ اور جسے اللہ گمراہ کرے تو اس کے بعد اس کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ تو تم ظالموں کو دیکھو گے جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپس جانے کا کوئی رستہ ہے؟ تو تم انہیں دیکھو گے کہ انہوں نے اس حال میں آگ پر پیش کیا جائے گا کہ ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے، چھپی نگاہیں یعنی کہ جھکی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور ایمان والے کہیں گے بے شک نقصان والے وہی ہیں
جنہوں نے اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کے قیامت کے دن نقصان میں ڈالا۔ خبردار، بے شک ظالم ہمیشہ کے عذاب میں ہے۔ اور ان کے لیے دوست نہ ہوں گے، اور جو اللہ کے مقابلے میں ان کے مدد کرے، جسے اللہ گمراہ کرے تو ان کے لیے کوئی راستہ نہیں، یعنی کہ جس کو اللہ نے گرا دیا اور اس کے سامنے اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی آ گیا تو اللہ اس کو بھی گرا دے گا۔ اس دن کے آنے سے پہلے اپنے رب کا حکم مان لو، اور جو اللہ کی طرف سے لوٹنے والے نہیں، اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے کوئی انکار کرنا ممکن ہوگا۔ تو اگر وہ منہ پھیرے اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تم پر صرف تبلیغ کی ذمہ داری ہے۔ اور جب ہم آدمی کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو انسان بڑا ناشکرا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ آپ ایسے دہلیز پہ کھڑے ہیں کہ اگر ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آئے گا تو کہیں گے ٹھیک ہے میں ایمان والا ہوں، اور اگر گرم ہوا کا جھونکا آئے گا تو آپ کہیں گے اللہ میں غلط جگہ پہ کھڑا ہو گیا ہوں، اور اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہ ہر فیصلے پہ شکر اور صبر کے ساتھ چلنا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نوازتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ آسمان و زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے پیدا کرے اور جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے اور جسے چاہے بیٹے عطا کرے۔ یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ ہماری بیٹیاں، ہمیں بیٹے ہی چاہیے، بیٹیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ تو یہ اللہ کی دین ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتے ہیں، یا جس کو چاہتا ہے دونوں چیزیں، دونوں نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو جو لوگ اس چیز میں کہتے ہیں نا کہ بیٹیاں بیٹے ہونے چاہیے تو بیٹیاں کیوں ہو رہی ہیں، تو یہ انتہائی جاہل لوگ ہیں۔ اور انہیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا دے اور جسے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ علم والا اور قدرت والا ہے۔ یعنی کہ وہی حکم دیتا ہے، انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں۔ کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر، یا یوں کہ وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو، یا یہ کہ اللہ کوئی فرشتہ بھیجے تو وہ فرشتہ اس کے حکم سے وحی پہنچانے والا ہے، پہنچائے، اور اللہ چاہے بے شک وہی بلندی والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کلام کسی سے بھی نہیں کرتا سوائے کہ فرشتوں کے ذریعے کلام ہو، جو کہ وحی کے ذریعے، جو کہ صرف اور صرف انبیاء کرام ہی پر نازل ہوتے ہیں اور مبعوث ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر عام بندوں کے دل میں القاع ڈال دیتا ہے، یہ ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح مطلب جو بغیر نبی ہوتے ہیں وہ نبی نہیں ہوتے ہیں، اور ان کے دلوں میں القاع فرما دیتا ہے، اور یا تو خواب کے ذریعے یا بیداری میں الہام کر دینا، یا اس طرح کلام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن وہی صرف انبیاء کرام پر ہی آتی ہے۔ اور یوں ہی ہم تمہاری طرف اپنے حکم سے روح قرآن کی وحی بھیجی، اس سے پہلے کہ نہ تم قرآن کتاب کے جانتے تھے نہ شریعت کے احکام کی تفصیل، لیکن ہم نے قرآن کو نور کیا جس نے ہمیں اپنے بندے میں سے جسے چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں، بے شک تم ضرور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو، اس اللہ کے راستے کی طرف جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، سن لو سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ یعنی کہ جسے اللہ چاہتا ہے اپنے راستے کے لیے چن لیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر خطاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ کسی شریعت کو نہیں جانتے تھے، کسی دین کو نہیں جانتے تھے، کسی بھی چیز کو نہیں جانتے تھے، لکھنا بھی نہیں جانتے تھے اور پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ نے یہ اپنے حکم سے قرآن آپ پر نازل فرمایا اور آپ کو اپنے چنے ہوئے بندوں میں شمار کر لیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کے جو آپ اللہ تعالیٰ اپنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلاتے ہیں وہ بھی چنے ہوئے بندے ہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنی راہ پر قائم رکھتا ہے، سب کام اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ سورہ زخرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ حامیم، روشن قرآن کی قسم، ہم نے اسے عربی قرآن اتارا تاکہ تم سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا کہ اہل عرب اس کے معنی اور احکام کو سمجھ لیں، کہ وہ
اس سے کہیں دور نہ بھاگ جائیں اور اس میں تعویلات نہ گھڑیں۔ قرآن کے علاوہ اور کوئی آسمانی کتاب عربی زبان میں نازل نہیں ہوئی ہے۔ قرآن چونکہ سب سے اشرف و اعلیٰ کلام ہے تو اس کی زبان عربی بھی تمام زبانوں میں اشرف اور اعلیٰ ہے، یعنی کہ عربی ہی تمام لینگویج میں سب سے بیسٹ لینگویج ہے۔ اور بے شک ہمارے پاس اصل کتاب میں یقیناً بلندی والا اور حکمت والا ہے۔ تو کیا ہم تم سے قرآن کا نزول اس لیے روک دیں کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو؟ ہم نے کتنے ہی نبی پہلے لوگوں پر بھیجے اور ان کے پاس جو نبی آیا وہ ان کا مذاق ہی اڑاتا، تو ہم نے ان سے زیادہ قوت والوں کو ہلاک کر دیا۔ پہلے لوگوں کا خیال گزر چکا، یعنی کہ جتنی قومیں گزری جو اپنے آپ کو بڑا، جیسے عاد اور سمود قوم فرعون تھا، تو یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا طاقتور کہتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے انہیں عزت والے علم والے نے بنایا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا اور تمہارے لیے اس میں رستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، اور جس نے ایک اندازے سے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس کے ایک مردہ شہر کو زندہ فرمایا، یوں ہی تم نکالے جاؤ گے جس نے تم تمام جوڑوں کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کشتیوں اور چوپاہوں کی سواریاں بنائی تاکہ تم ان کے پیٹھوں پر سیدھے ہو کر بیٹھو، پھر جب اس پر سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کا احسان یاد کرو، یوں ہی کہو پاک ہے وہ جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں کیا اور ہم اسے قابو کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ دعا جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، اپنی سواری پہ بیٹھتے ہیں، چاہے پہلے تو اس وقت گھوڑے اور اونٹ ہوتے تھے، لیکن آپ کی تو اب ماشاء اللہ کاریں اور ٹرین اور ایروپلینز وغیرہ، تو اس وقت سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ منکرین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یعنی کہ بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مدد لیتے ہوئے سواری کو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اس پہ مسخر ہو کر دیتا ہے اللہ آپ کے لیے، اور کافروں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے ٹکڑا یعنی کہ اولاد قرار دیا، بے شک آدمی کھلا ناشکرا ہے۔ کیا اس نے اپنے لیے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں لی اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ خاص کیا؟ اور جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری سنائی جائے جس کے پاس اس کی رحمت کو متصف کیا، تو اس دن اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غم و غصے میں بھرا رہتا ہے۔ یعنی کہ کفار کا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دینا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو وہ زیادہ سگے ہیں اور اللہ تعالیٰ صرف اولاد کی نسبت، یعنی کہ اس طرح کفر اور ناشکری کی زمرے میں آتا ہے۔ کیا وہ جس کے زیور میں پرورش کی اور بحث میں صاف بات کرنے والوں میں سے نہیں ہیں؟ اور انہوں نے فرشتوں کو عورتیں ٹھہرایا اور جو کہ رحمان کے بندے ہیں، کیا یہ کفار ان کے بناتے وقت موجود تھے؟ اب ان کی گواہی لکھ دی گئی ہے، اب ان سے جو اب طلب ہوگا، یعنی کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، جبکہ وہ تو اللہ کے بندے ہیں اور وہ بھی برگزیدہ بندے۔ اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے، انہیں یہ در حقیقت ان کا کچھ علم ہی نہیں، وہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں، یا کیا اس سے پہلے ہم نے انہیں کوئی کتاب دی جسے وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں؟ بلکہ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم نے ان کے نقش قدم پر ہی راہ بنانے والے تھے۔ ایسے ہی ہم تم سے پہلے جس کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم اس کے نقش قدم پر ہی پیروی کریں گے، یعنی کہ جو اپنے عقل سے کام نہیں لیتے اور جو اپنے والدین یا باپ دادا کے جو دین ان تک پہنچا دی ہے اس میں آگے ریسرچ نہیں کرتے ہیں، تو وہ بیوقوف اور احمق ہی ہیں۔ نبی نے فرمایا کیا اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہتر دین لے آؤں جس پر تم اپنے باپ دادا کو پایا؟ انہوں نے کہا جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، تو ہم نے اس سے بدلہ لیا، تو دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا میں تمہارے معبود سے بیزار ہوں،
مگر وہ جس نے مجھے پیدا کیا تو وہ ضرور جلد مجھے رستہ دکھائے گا۔ اور ابراہیم نے اس کلمے کو اپنی نسل میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا تاکہ وہ رجوع کرے، بلکہ میں نے انہیں ان کے باپ دادا کو دنیا کے فائدے دیے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف بتانے والا رسول بھیجا۔ جب ان کے پاس حق آیا تو کہنے لگے یہ جادو ہے، بے شک ہم ان کے منکر ہیں، اور کہنے لگے ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر یہ قرآن کیوں نہ اترا گیا؟ کیا تمہارے رب کی رحمت وہ بانٹتے ہیں جس کی دنیا کی زندگی میں اس کی کے درمیان ان کی روزی ہے بھی ہم نے ہی تقسیم کی ہے، ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر کئی درجے بلند کیا تاکہ ان میں سے ایک دوسرے کو اپنا خادم بنائے۔ تمہارے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو انسان پر تھوڑا بلند مقام دے دیا، فضیلت دے دیا، تو وہ اس کی بہتر تقسیم ہے، لیکن اس تقسیم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سمجھنا چاہیے، نہ کہ اپنی قابلیت۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ کافروں کو ایک جماعت ہو جائیں تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے ان کے گھروں کی چھتوں اور سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور تخت بناتے تھے جس پر وہ تکیہ لگاتے۔ یہ چیزیں ان کے لیے سونا بھی بنا دیتے، اور یہ جو کچھ ہے سب دنیائی زندگی کا سامان ہے، آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے۔ یعنی کہ دنیا میں چاہے آپ کے لیے سونے چاندی اور ہیرے کے محل اور زیورات آپ کو دے دیے جائے، لیکن جانا آپ کے وہی ہے جس کو اللہ نے آگے کا، یعنی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ آپ بلینئر ہوں، آپ جتنے مرضی دنیا کے امیر ترین ہوں، سب آپ کو یہی چھوڑ کے جانا ہے، لے کے وہی جانا ہے جو آپ نے عمل کیے ہیں، اور پرہیزگاروں کا ہی اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی رہتا ہے، بے شک وہ شیطان ان کے راستے سے روکتے ہیں، اور یہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، یہاں تک کہ جب وہ کافر ہمارے پاس آئے تو اپنے ساتھی شیطان سے کہے گا اے کاش میرے اور تیرے درمیان مغرب اور مشرق کے برابر دوری ہو، تو کتنا ہی برا ساتھی ہے، آج ہرگز تمہیں یہ نفع نہیں دے گئی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو، بلکہ تم تو ظلم کیا۔ تو کیا تم بہروں کو سنو گے یا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے، اور انہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں؟ تو اگر ہم تمہیں لے جائیں تو ان میں سے ہم ضرور بدلہ لیں گے، یا ہم تمہیں دکھائیں جس کا انہیں ہم نے وعدہ کیا ہے تو ہم ان پر بڑی قدرت والے ہیں، تو اسے مضبوطی سے تھامے رکھو جو تمہاری طرف وحی کی گئی، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو اے حبیب، بے شک یہ قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے شرف اور بزرگی ہے۔ اے لوگو ان قریب تم سے پوچھا جائے گا، اور جو ہم نے تم سے پہلے اور اپنے رسول بھیجے ان سے پوچھیں گے کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور معبود مقرر کیے جن کی عبادت کی جاتی ہے؟ بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو موسیٰ نے فرمایا بے شک میں اس کا رسول ہوں اور سارے جہان کا مالک ہے، یعنی کہ اس کا رسول ہوں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لایا تو جبھی وہ ان پر ہنسنے لگے، ہم نے انہیں نشانی دکھاتے اور اپنی مثل یعنی کہ پہلی نشانی پل بڑی ہی ہوتی، اور ہم نے انہیں مصیبت میں گرفتار کیا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ انہوں نے کہا اے جادو کے علم والے، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر اس عہد کے سبب جو اس نے تم سے کیا، یعنی کہ جو عہد آپ سے کیا، بے شک ہم ہدایت پر آ جائیں۔ پھر جب ہم نے ان سے وہ مصیبت ٹال دی تو اسی وقت انہوں نے عہد کر لیا، اور فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کر کے کہا اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے؟ یہ نہریں جو میرے نیچے بہتی ہیں کیا یہ تم دیکھتے نہیں؟ یا میں اس سے بہتر ہوں جو معمولی سا آدمی ہے، اور صاف طریقے سے بتائیں تاکہ باتیں کرتا معلوم نہیں۔ اگر یہ رسول ہے تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ ڈالے گئے، یا اس کے ساتھ کتار بنانے کے فرشتے کیوں نہ آئے؟ اب وہ آگے سے جو فرعون اور اس کے لشکر والے ہیں وہ تو کہتے ہیں اگر رسول ہے تو اس کے اوپر فرشتے کیوں نہیں آتے، یا اس پر کوئی خاص کرامات کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟
تو فرعون نے اپنی قوم کو بیوقوف بنا لیا تو وہ اس کے لیے کہنے پر چل پڑے، بے شک وہ بڑا نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں ناراض کیا اور ہم نے ان سے بدلہ لیا تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، اور ہم نے انہیں اگلی داستان کر دیا اور بعد والوں کے لیے مثال بنا دیا۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُکَ مِنْہُ یَصِیدٌ، اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے تو جب ہی تمہاری قوم اس پر ہنسنے لگتی ہے اور کہتے ہیں کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا عیسیٰ؟ انہوں نے یہ مثال تم سے صرف جھگڑا کرنے کے لیے بیان کی ہے، بلکہ وہ جھگڑنے والے لوگ ہیں۔ عیسیٰ تو نہیں، مگر جب ایک بندہ جس پر ہم نے احسان فرمایا، ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے عجیب نمونہ بنایا، اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بسا لیتے۔ بے شک عیسیٰ ضرور قیامت کی ایک خبر ہے، اور ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرنا، یہی سیدھا رستہ ہے۔ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندہ ہے، یعنی کہ اللہ کے بندے ہیں، اور قیامت سے پہلے کی نشانی، یعنی کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں واپس آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا تھا۔ ہرگز شیطان تمہیں وہ نہ روکے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ روشن نشانیاں لائے تو اس نے فرمایا میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ میں تمہیں بعض وہ باتیں بتا دوں جس میں تم اختلاف رکھتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ پھر وہ گروہ جو آپس میں مختلف ہو گئے تو ظالموں کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب کی خرابی ہے۔ وہ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں اور ان پر اچانک آ جائے گی اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے، یعنی کہ جو جھٹلاتے تھے، اللہ کا انکار کرتے تھے، شریک بناتے تھے، تو آپس میں جھگڑیں گے، پھر تو اختلافات شروع ہو جائیں گے، اور بڑے سخت قسم کے اختلافات، سوائے وہ جو متقی اور پرہیزگار تھے۔ ان سے فرمایا جائے گا کہ میرے بندو آج نہ تم پر خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے، اور جو میری آیات پر ایمان لائے وہی فرما بردار تھے۔ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں جاؤ اور تمہیں خوش کیا جائے گا۔ ان پر سونے کی تھالیوں اور جاموں کے دور ہوں گے، اور جنت میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جن کی ان کے دل کی خواہش کریں گے، یعنی کہ جو خواہش کریں گے ان کے سامنے آ جائیں گی، جن سے آنکھوں کی لذت ملے گی، اور تم ان میں ہمیشہ رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہی وہ جنت ہے جس کا تمہارے اعمال کے صدقے تمہیں وارث بنایا گیا، یعنی کہ وہی، اس کی قیمت کیا ہے؟ انسان کے عمل۔ اگر آپ کے عمل اچھے ہیں تو آپ ان چیزوں کے وارث ہیں۔ تمہارے لیے ان میں کثرت پھل ہے جن میں تم کھاتے رہو، بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ کبھی بھی اس سے ہلکا نہ کیا جائے گا، اور وہ اس کے بے مایوس رہیں گے، یعنی کہ مایوسی میں پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہ کیا، ہاں وہ خود ہی ظالم تھے، اور وہ پکاریں گے اے مالک تیرے رب ہمارا کام تمام کر دے، اور دروغہ فرمائے گا تمہیں تو ٹھہرنا ہے، یعنی کہ جو ظالم تھے اب وہ کہے گا کہ کسی طرح دوستوں کو دیکھنے کے کہ اللہ ہمیں بھی یہاں سے فنا کر دے، ختم کر دے، تو اللہ کہے گا یہاں بھی اب دروغہ جو جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوگا تو وہ کہے گا کہ اب تمہارا ٹھکانہ ہی یہ ہے، اب تو تم نے نہیں کہیں تمہیں جانے دیا جائے گا۔ بے شک ہم نے تمہارے پاس حق لایا، مگر تم میں سے اکثر حق ناپسند کرنے والے تھے۔ کیا انہوں نے کام پکار لیا تھا تو ہم بھی اپنا کام پکا کرنے والے تھے؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی آہستہ باتیں اور ان کے خفیہ مشاورت نہیں سنتے؟ ہاں کیوں نہیں، ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ تم فرماؤ ایک ناممکن بات کو فرض کر کے کہاں کہتا ہے
اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے ہی اس کی عبادت کرنے والا ہوتا. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون. آسمان اور زمین کا رب، عرش کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو کافر بیان کرتے ہیں. تو تم انہیں چھوڑ دو کہ بیہودہ باتیں کریں اور کھیلیں، یہاں تک کہ اپنے اس دن کو پالیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا. وہی آسمانوں والا اور معبود ہے اور زمین والوں کا معبود ہے، وہی حکمت والا اور علم والا ہے. وہی اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے سب کی بادشاہی ہے. قیامت کا علم اسی کے پاس ہے اور تمہیں اسی کی طرف پھیرنا ہے. کافر جن کی اللہ کے سوا پوچھتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے. ہاں، شفاعت کا اختیار انہیں ہے جو حق کو گواہی دیں اور علم رکھیں. اور اگر تم ان سے پوچھو انہیں کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے اللہ نے. تو کہاں اوندے جاتے ہو؟ رسولوں کی اس کے کہنے کی قسم کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، یعنی کہ یہ مانتے ہیں کہ انہیں رب نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود ان کے دل انکار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ تکبر میں پڑے ہوئے ہیں. اور اس وجہ سے کہ ان کے کیسے ان کے اندر سے رسول نہیں آیا اور ایک امی شخص کو رسول بنا دیا گیا. تو ان سے درگزر کرو اور فرماؤ بس سلام ہے تو ان قریب جان لو گے، یعنی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے اور ان کی طرف نہ دیکھا جائے، یہ اپنے عمل کا بدلہ خود پا لیں گے. سورہ دخان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمیم والکتاب المبین انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. حمیم، اس روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے بابرکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں. یعنی کہ وہ جو راتیں اس وقت گزری ہیں یہ وہی راتیں ہیں جس میں قرآن نازل ہوا. اس رات میں ہر حکمت والے کام بانٹ دیے گئے. ہمارے پاس کے حکم سے بے شک ہم ہی بیچنے والے ہیں. تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. اور جو رب ہے وہ آسمان اور زمین جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا تم یقین رکھنے والے ہو. لا الہ الا ہو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب ہے. بلکہ وہ کافر شک میں پڑے کھیل رہے تھے. تو تم ان سب کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا. یہ ایک دردناک عذاب ہوگا. اس دن کہیں گے اے ہمارے رب ہم سے عذاب دور کر دے، ہم ایمان لاتے ہیں. ان کے لیے نصیحت ماننا کہاں ہوگا، حالانکہ ان کے پاس صاف بیان فرمانے والے رسول تشریف لا چکا. پھر وہ اس سے منہ پھیریں گے اور کہنے لگیں گے یہ تو سکھایا ہوا ایک دیوانہ ہے. ہم کچھ دنوں کے لیے عذاب دور کرنے والے ہیں، بے شک تم پھر لوٹنے والے ہو. اس دن کو یاد کرو جب ہم سب سے بڑی پکڑیں گے، بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں. اور بے شک ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو جانچا اور ان کے پاس ایک معزز رسول تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، بے شک میں تمہارے پاس روشن دلیل لایا. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بنی اسرائیل کے لیے مطالبہ کرتے ہیں اور میں نے اس بات سے اپنے رب سے تمہارے رب کی پناہ لی کہ تم مجھے سنگسار کرو، اگر تم مجھ پر یقین نہ کرو تو مجھ سے الگ ہو جاؤ. تو اس نے اپنے رب سے دعا کی، یہ مجرم لوگ ہیں. تو ہم نے فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، ضرور تمہارا پیچھا کیا جائے گا اور دریا کو جگہ جگہ سے کھلا ہوا چھوڑ دو، بے شک وہ لشکر غرق ہونے والا ہے. دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ نے
پوشیدہ الفاظوں میں قوم فرعون کا ذکر کیا ہے، قوم بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں اور وہ کتنے ہی باغ اور چشمے چھوڑ گئے، کھیت اور عمدہ مکانات اور نعمتیں جن میں وہ عیش کرتے تھے، ہم نے یوں ہی کیا اور ان چیزوں کا دوسری قوم کو وارث بنایا، تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی، بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات بخشی۔ یعنی کہ جتنے محلات فرعون کے تھے، جتنی عیاشی اس کے پاس تھی، وہ سب ختم وہیں رہ گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ تو یہی مثال اس دنیا کی زندگی کی ہے۔ جو دنیا کی زندگی اور دنیا کے پروٹوکول کو، دنیا کے لگژری لائف سٹائل کو یا پیسے کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، تو یہ یہیں پر رہ جائے گا، عمل آپ کا جائے گا، کسی کے ساتھ کی ہوئی زیادتی جائے گی، آپ کے ساتھ وہ چیز جائے گی جو آپ نے اللہ کے ساتھ جھوٹ باندھا۔ تو اپنے عمل کو اور اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی طرف آنا چاہیے۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات بخشی۔ فرعون سے بے شک وہ متکبر اور حد سے بڑھنے والا تھا، بے شک ہم انہیں جانتے ہوئے اس زمانے والوں پر چن لیا، ہم نے انہیں وہ نشانیاں عطا فرمائی جس میں واضح انعام تھا۔ بے شک یہ کفار مکہ ضرور کہتے ہیں، بے شک موت تو صرف ہماری پہنچی پہلی موت ہی تھی اور ہم اٹھائے نہ جائیں گے، اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ۔ کیا وہ بہتر ہیں یا تابع نامی بادشاہ کی قوم اور ان سے پہلے وہ لوگ؟ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک وہ مجرم لوگ تھے۔ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو کھیل کے طور پر نہیں بنایا، یعنی کہ کوئی بھی چیز بے مقصد بے فائدہ نہیں اس دنیا میں آئی۔ ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون، ہم نے انہیں حق کے ساتھ ہی بنایا تاکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ان یوم تفصیل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن اس سب کا مقرر کیا ہوا ہے، جس وقت کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آئے گا اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا مگر جس پر اللہ مہربانی فرمائے، بے شک وہی عزت والا اور مہربان ہے۔ انا شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت گناہگاروں کا خوراک ہے، گلے ہوئے تانبے کی طرح پیپوں میں جو جوش مارتا ہوگا، جیسا کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہوگا، اسے پکڑو پھر سختی کے ساتھ اسے بھڑکتی آگ کے درمیان کی طرف گھسیٹتے لے جائیں گے، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے پانی کا عذاب ہوگا۔ جہنمیوں کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، کتنا سخت عذاب! یعنی کہ ان کو کھانا بھی بھوک لگے گی تو زقوم کا درخت کھلایا جائے گا، پانی پینے کو کھولتا ہوا دیا جائے گا، پیپ والا پانی دیا جائے گا، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو انہوں نے پس پشت ڈالا، اللہ کی باتیں سننے سے انکار کیا، انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی، تو آج ان کا یہ انجام ہے۔ چک تو بڑا عزت والا کرم والا ہے، بے شک یہ وہ ہے جس میں تم شک کرتے تھے، بے شک ڈر والے امن والی جگہ میں ہوں گے، یعنی کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر ان پر سمینا اطاعنا والا کام کیا، وہی بغیر ڈر کے اور بغیر خوف کے وہاں پہ رہیں گے۔ باغوں اور چشموں میں باریک موٹی ریشم کے لباس پہنے ہوں گے، نہ وہ موٹے لباس ہوں گے نہ باریک ہوں گے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، یوں ہی ہوگا نہایت سیاہ اور روشن بڑی آنکھوں والی عورتوں سے ہم ان کا نکاح کریں گے، اور جنت میں بے خوف ہو کر ہر قسم کے پھل میوے مانگیں گے، اس میں پہلی موت کے سوا پھر موت کا ذائقہ نہ چکھیں گے، اور اللہ نے انہیں آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ فضل من ربک ذالک هو الفوز العظیم، تمہارے رب کی فضل سے یہی بڑی کامیابی ہے، یعنی کہ کامیابی کیا ہے؟ جو تقوی اختیار کرے، جو اللہ کا ڈر اختیار کرے، اصل کامیابی یہی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور تم انتظار کرو، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔
سورہ جاسیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم کتاب تنزیل الکتاب من اللہ عزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ حامیم کتاب کا اترنا اس اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا اور حکمت والا ہے۔ بے شک ایمان والوں کے لیے آسمان اور زمین میں نشانیاں ہیں، اور تمہاری پیدائش میں وہ جانوروں وہ زمین میں پھیلاتا ہے، ان میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ رات اور دن کی تبدیلیوں میں اور اس میں جو اللہ نے آسمان سے رزق کا سبب بارش اتاری تو اس نے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا، اور ہواؤں کی گردش میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر لوگ اللہ اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر کون سی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہر برے بہتان باندھنے والے گناہگار کے لیے خرابی ہے جو اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے، اس کے سامنے پڑھی جاتی ہے، پھر تکبر کرتے ہوئے ضد پر ڈٹ جاتا ہے، گویا اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں، تو ایسے کو دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ اور جب اسے ہماری آیتوں میں سے کسی کا علم ہوتا ہے تو اسے ہنسی بنا لیتا ہے، ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے، ان کے پیچھے جہنم ہے، اور ان کا کمایا ہوا مال انہی کچھ فائدہ نہیں دے گا، اور نہ وہ جنہیں اللہ کے سوا انہوں نے مددگار بنا رکھا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ عظیم ہدایت انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کی نہ مانا، اس لیے سخت تر عذاب نے دردناک عذاب ہے، یعنی کہ ان کے لیے سخت عذاب ہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ وہی ہے جس نے دریا کو تمہارے تابع کیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، تاکہ اس نے اس کے فضل تلاش کرو، تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ اور جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اس اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگے ہیں، بے شک اس میں سوچنے والوں کی نشانیاں ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی وہ سب ہمارے فائدے کے لیے بنائی، اور وہ سب انسانوں کے فائدے کے لیے ہی ہمارے کام پہ لگی ہوئی ہیں۔ تو ایمان والوں سے فرماؤ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے راستے کی امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ ایک قوم کو ان کی کمائی کا بدلہ دے۔ جو نیک کام کریں تو اپنی ذات کے لیے ہی کرتا ہے، اور جو برائی کرے تو وہ اسی پر ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائی، ہم نے انہیں ستھری روزیاں دی اور انہیں ان کے زمانے والے پر فضیلت دی، اور ہم نے انہیں اس کام کی روشن دلیلیں دیں، تو انہوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی آپس میں حسد کی وجہ سے اختلاف کیا۔ بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ایک بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ پھر ہم نے آپ کو اس معاملے یعنی دین کے عمدہ رستے پر دکھایا، تو ہم نے اس رستے پر چلو اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا، بے شک وہ اللہ کے مقابلے میں تمہیں کچھ کام نہ دیں گے، بے شک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ یعنی کہ جو خود بھی برائی کے رستے پہ ہوتا ہے اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ چلنے والے دوست کو بھی اسی رستے پہ لے کے چلے، اور جو اچھا دوست ہوگا وہ اپنے دوست کے لیے بھی یہی چاہے گا کہ اس کے لیے اچھا ٹھکانہ ہو، اور اچھا رستہ اختیار کرنے والے کا دوست اللہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے؟ جو ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کیے، کیا ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ وہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ اللہ نے آسمان اور زمین کے حق کے ساتھ بنایا تاکہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، اور اس پر ظلم نہیں ہوگا۔ بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، تو اللہ کے بعد اسے کون راہ دکھائے گا؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا زندگی تو صرف ہماری دنیاوی زندگی ہی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، ہمیں زمانے میں ہلاک کرتا ہے، اور انہیں ان کا کچھ علم نہیں، وہ صرف گمان دوڑتے ہیں، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کی جوابی دلیل
صرف یہ ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ، تم فرماؤ اللہ تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر وہ تمہیں مار دے گا، پھر تمہیں سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن بہت آدمی نہیں جانتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جس دن قیامت قائم ہوگی، اس دن باطل والے خسارے میں ہوں گے، تو ہرگز وہ زانوں کے بل گرے ہوئے دیکھو گے۔ ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا اور کہا جائے گا آج تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے، یعنی کہ اس دن فیصلہ ہوگا۔ رپورٹ کارڈ پڑھ کے سناری جا رہی ہوگی، کیا آپ کے رپورٹ کارڈ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وہی لکھا ہوگا جو آپ لکھتے ہوئے آ رہے تھے، اب رزلٹ آؤٹ ہو رہا ہے۔ پھر ہمارا لکھا ہوا تم پر حق بولتا ہے، بے شک ہم لکھتے رہے تھے جو تم کیا کرتے تھے، تو وہ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور جو کافر ہوئے ان سے فرمایا جائے گا کیا تمہارے سامنے میری آیات نہ پڑھی گئی؟ تم تکبر کرتے تھے اور تم مجرم لوگ تھے۔ جب کہا جائے گا کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وعد اللہ حق، اور قیامت میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہمیں تو یوں ہی کچھ گمان ساتھ ہوتا تھا، ہمیں یقین نہیں تھا۔ ان کے لیے ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور انہیں وہی عذاب گھیر لے گا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ اور فرمایا جائے گا آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے جیسے تم نے اپنے پاس اس دن کے ملنے کو بلایا ہوا تھا، جو تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں، اس لیے یہ کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا ٹھٹھا مذاق بنایا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں فریب دیا، تو آج نہ وہ آگ سے نکلنے جائیں گے اور نہ ہی اس سے اللہ کو راضی کرنے کا مطالبہ ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو اللہ ہی کے لیے ہے سب خوبیاں، جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، سارے جہان کا رب ہے۔ وہ آسمان اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہی عزت والا اور عظمت والا ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ اسی کا ہی ہے۔ کتنی سخت وعید ہے، کتنی سخت آیات آئی ہیں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو اس کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جو اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے لیے کتنا سخت عذاب اور کتنی دردناک موت اور کتنا دردناک ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اور وہ جو اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، دنیا میں اللہ کی رضا کے کام کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے خوبصورت بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک اور صالح بندوں میں شمار کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے اور ہمیں اپنی راہ کے لیے چن لے، ہم پر اپنی رحمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری اور تمام مسلمانوں پر اور تمام جانداروں پر اپنی رحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔